الائنس آف باڈی اینڈ مائنڈ. آج بات کریں گے جسم اور ذہن کا گٹھ جوڑ. ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے نفس کے یہ دونوں کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں بندھے ہیں، اور وہ ہے ایک دوسرے کی خاطر جینا اور ایک دوسرے کی ہر حد تک ممکنہ مدد کرنا. انسان کے جسم کو چونکہ صرف اور صرف بھوک اور جنسی پیداوار سے غرض ہے، اس لیے یہی اس کی پہلی اور آخری ڈیمانڈ ہے جسے ذہن کو ہر صورت پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. نفس کا تیسرا حصہ سنسر اس ساری صورتحال میں غلاموں کا سا کردار ادا کرتی ہے. جسم کی ہر قسم کی بھوک دور کرنے کے لیے ذہن انسان کو، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا، دنیا داری کے عظیم جال میں خود اپنی مرضی سے پھنسنا پڑتا ہے. یہ خالق کائنات کا will ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی صورت قابل ستائش ہے. ذہن کے لیے سب سے ضروری ٹاسک باڈی کو زندہ رکھنا ہے اور اس کی ڈیمانڈز کو ہر وقت پورا کرتے رہنا ہے، کیونکہ جسم کی موت ذہن کی ناکامی ہے. اس چکر کو چلائے رکھنے کے لیے حواس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. حواس کی مدد سے ذہن ہر وقت ہر طرف سے ڈیٹا اکٹھا کرتا رہتا ہے تاکہ سروائیول سے زیادہ آئیڈیاز کا مالک ہو سکے، کیونکہ اسے ہر صورت دنیا میں اپنا وجود قائم رکھتا ہے. تمام جانداروں میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے موت کا مکمل اور بلند ترین شعور ہے. یہ خوب جانتا ہے کہ اسے مر جانا ہے. موت کا خوف اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے. یہ بے چینی جلد بازی کو پیدا کرتی ہے. انسان مرنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی. وقان الانسان وجولا، اور انسان جلد باز ہے. ذہن کی اولین جبلت انسیکیورٹی کا احساس ہے. یہ ہر احساس کے ساتھ خود کو سیکیور کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے. نفس کو خدا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے اللہ کے ہاں پلٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ خدا سے بھاگتا ہے، بیزار ہے اور خوف زدہ ہے، کیونکہ یہ دنیا میں رہنے کے لیے بنا ہے. اسے اپنے آپ سے ہمیشہ سمپتھی ہے، ہمدردی ہے. جسم اس کا محکوم ہے اور یہ ایک سفاک حاکم ہے جسے اپنے محکوم سے بے پناہ ہمدردی ہے، لیکن یہ کسی صورت اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں. تو واضح رہے آپ لوگوں پہ یہ بات کہ نفس کے بارے میں جتنی بھی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے. اسلام میں رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور اللہ پاگل شخص کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. ہمیں اس دنیا میں اسی وجود اور ذہن کے ساتھ جینا ہے. خیالات سے مکمل نجات کبھی ممکن نہیں ہے. نفس کی پیچیدگیوں کو مکمل طور پر جان لینے کا دعویٰ صرف اور صرف دماغی خلجان ہی کہلا سکتا ہے. اصل راز یہ ہے کہ ذہن کی فطرت ہے. جب یہ کسی شے کو جان لیتا ہے تو اس شے کی اہمیت، طاقت اور ہیبت اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. نفس کا علم حاصل کر لینے کے بعد ذہن آہستہ آہستہ نفس کی قید سے آزاد ہو جانے کو ممکن سمجھنے لگتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ وہ صرف نفس نہیں ہے. جیسے جیسے ہم اس پر بات کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ پر آپ کے نفس کے افعال، کمالات، اسرار اور کردار عیاں ہوتے چلے جائیں گے. یہ آپ کے ذہن کے لیے نئی معلومات ہے، یہ نیا ڈیٹا ہے. اس سے آگاہ ہو جانے کے بعد، ذہن میں اس کے انسٹال ہو جانے کے بعد، آپ کی اہمیت آپ کی اپنی نظروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے اور آپ کے نفس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا. یہ فاصلہ پیدا ہو جانے سے آپ خود کو خود سے الگ ہو کر دیکھنے لگے تو آپ کے اندر جو ہے ایک نفسیاتی چینج آئے گا، ایک سائیکالوجی چینج ہوگی. اور سائیکالوجی جب چینج ہوتی ہے تب ایولیوشن کا آغاز ہوتا ہے. آپ جسے میں سمجھتے چلے آئے ہیں آپ کو صاف نظر آنے لگے گا وہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. خود ساختہ مسائل، نفس لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی الجھنیں، دکھ، درد اور کرب و حسد، غصہ، نفرت اور انتقام، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی مبالغہ آمیز خواہش، اس بات کا بے قرار دکھ کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہی کوئی جانتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، سب کچھ تحلیل ہونے لگے گا. اور آہستہ آہستہ پردے کے پیچھے سے ایک باوقار، سلجھا ہوا، اللہ کی رضا میں راضی اور اس کی دوستی کے مزاج میں گدا ہوا، ساری دنیا کے لیے سرتاپا محبت ایک نیا انسان نمودار ہونے لگے گا. نفس کی تربیت اسے اصل علم کی فراہمی سے ہی ممکن ہے. اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کے نام میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے.
اور علم کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا دوست.